السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 3 سفر۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش۔ تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والدین محترم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم، وقار، امانت و دیانت اور عزت و شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔ آپ کے اس صبر و استقامت کی بنیاد پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا، والد کی گئی ہوئی بینائی واپس کر دی اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت و عزت عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، آنکھ کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں بنائی جن کی پتلیوں میں لاکھوں بلب روشنی کے لیے لگا دیے۔ ان میں کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے دوری کا پتہ چلتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن سے سانس کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بلب بجھ جائے تو کالے گورے، دوری نزدیکی اور موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جائے اور تمام چیزیں ایک جیسی نظر آنے لگے۔ آنکھ کے اندر اتنے سارے بلب کا روشن کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جمعے کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو۔ نمبر 2، عورت۔ نمبر 3، نابالغ بچہ۔ نمبر 4، بیمار۔ فائدہ: جہاں جمعے کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دروازے پر سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور السلام علیکم فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی جیسے کوڑا کرکٹ، کانٹا، کنکڑ، پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قبلے کی طرف تھوکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبلہ رخ، بلغم اور تھوک پھینکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ بلغم اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان چپکا ہوا ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایسے آدمی کے لیے بہت ہی اچھا گھر ہے جو اس کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے راضی کر لے، اور وہ ایسے آدمی کے لیے بہت ہی برا گھر ہے جس کو آخرت کے کاموں سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، انصاف کا ترازو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کر دیں گے اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو ظاہر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، راکھ سے زخم کا علاج۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما خون دھوتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخم پر پانی ڈالتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کو زخم پر لگا دیا جس سے خون بند ہو گیا۔ فائدہ: حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو تم کو اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکرے رہو گے تو یقین جانو میری سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیارے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمام ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔